السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹاکس اینڈ ٹنرز۔ آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئے ہیں آپ کے سامنے۔ اٹس آر 16th ایپیسوڈ۔ آج ہم جا رہے ہیں اولڈ ٹاؤن کی طرف۔ انشاءاللہ وہاں کوشش کریں گے کچھ خوبصورت مسجد اگر ہم کو کوئی مل سکے اس کو کور کرنے کی۔ ابھی اٹس آلریڈی لیٹ، تو مجھے لگتا ہے زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں اولڈ ٹاؤن کی طرف، ایک مسجد کھوجتے ہیں پیاری سی اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیٹس سی یو آن دا رائڈ۔ اگر آپ پیچھے جاؤ گے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا، گلمپس ایک دکھاؤں گا آپ کو کہ مسجد کتنی پرانی تھی پہلے، پہلا اسٹرکچر جو کہ بارے میں دکھاؤں گا۔ یہ اس ٹائپ کا تھا، مطلب لکڑی کا اسٹرکچر، لکڑی اور مٹی کا مکس اسٹرکچر، جیسے پہلے کے زمانے میں گھر ہوا کرتے تھے پرانے کشمیر میں، ویسا اسٹرکچر ابھی رینوویشن ہو گئی ہے الحمدللہ۔ بٹ لیٹس گو انسائیڈ۔ السلام علیکم۔ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا آج ہم آئے ہیں اولڈ ٹاؤن میں جو مسجد ہے، اس کو یہاں پہ لوکلی جانا جاتا ہے نبی صاحب کی مسجد کے نام سے۔ تو ہمارے ساتھ طارق صاحب جڑے ہیں جو امام اس مسجد کے۔ آپ طارق صاحب، آپ کے اوپر میں ہینڈ اوور کرتا ہوں، اب آپ بتائیے مسجد کے بارے میں کب تعمیر ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محمد صرف وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ یہ جو درگاہ عالیہ یہاں پر ہے، مسجد جو نیا اسٹرکچر یہاں پر بنایا گیا ہے، اس کو 1990 میں تعمیر کی گئی ہے مسجد، یہ والی جو ابھی اسٹرکچر ہے۔ جی، اس سے پہلے یہاں پر مسجد نہیں تھی۔ یہ جو تبرکات یہاں پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہولی ریلیکس ہیں، یعنی موئی شریف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع مبارک یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یہ یہاں پر ایک پرانی بلڈنگ تھی، اسی بلڈنگ میں یہ تبرکات تشریف فرما تھے۔ پھر ہر سال یہاں پر تبرکات کی نشاندہی کی جاتی تھی، رجب ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور معراج عالم کے موقع پر۔ پھر اس مسجد کو یہاں پر تعمیر کیا گیا، جو یہاں پر جو ککرو ڈیناسٹی ہے انہیں کا یہاں پر لینڈ ہے، تاکہ جو موئی شریف یہاں پر ہے، موئی شریف کی وسادت سے ہی یہاں پر موئی شریف کی وسادت سے ہی یہاں پر مسجد بنائی گئی۔
چونکہ موئی شریف یہاں پر خواجہ عبدالعزیز ککرو صاحب جو تھے وہ بہت بڑے مالدار تھے, بہت بڑے رئیس آدمی تھے. ان کا یہاں باہر یعنی مدینہ پاک میں بھی ان کا تجارت چلتا تھا. یہاں ٹریڈ کے ساتھ جڑے جی وہ بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے بارہمولہ اس کو چھوڑا, موئی شریف کے بغیر بہت ساری جگہوں پہ تب یعنی دینی جو بھی مراکز بنائے گئے ہیں ان میں انہوں نے کام کیا ہے, چاہے ہندوستان میں کہیں, پاکستان میں بھی کہیں پہ مساجد بنائے ہیں. اور یہاں پر سوپور میں جو بہت بڑی مسجد خانقاہ معلیٰ ہے اس میں بھی انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. ان کا ایک کام ہی تھا, حتیٰ کہ وہ بہت بڑے رئیس تھے. ان کی وجہ سے انہوں نے اس وقت آج سے پہلے 130 سال انہوں نے یعنی ان کا ایک پارٹنر یعنی دوست تھا لال دین, وہ یہاں پہ پونچھ میں رہتے تھے. اچھا, وہ ساتھ میں کرتے تھے جی, وہ بھی تاجر تھا, یہ بھی تاجر, یہ بھی دوستی تھی آپس میں, ان کی دوستی تھی. یہ بہت بڑے رئیس تھے. تو ان کو پھر جو لال دین تھے وہ مدینہ پاک میں بھی کام کرتے تھے. ان کو وہاں پہ کام میں تھوڑا گھاٹا پڑ گیا جس کی وجہ سے وہ مفلسی کی طرف آ گئے. تو پھر ان کے پاس یہ تبرکات تشریف یعنی موجود تھی. یہ تبرکات وہیں سے جی, کیونکہ ان کی سند بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی حلق سر مبارک حلق کیا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ان کو جو یعنی جب آپ کا حلق کیا گیا آپ نے سارے سر کے بال اپنے صحابہ میں تقسیم کیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھے, بہت سارے صحابہ کے پاس تھے جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ہم جب یہاں سے اس دنیا سے یعنی جب انتقال کریں گے اس وقت ہم جنا یعنی کفن میں اس تبرکات کو ہمارے ساتھ ڈال دینا. یہاں پر دور دور سے زائرین آتے ہیں, لیکن سال میں 2 مرتبہ اس تبرکات کی نشاندہی کی جاتی ہے. ایک ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور دوسرا ماہ معراج عالم کے موقع پر یہاں پر تبرکات نشاندہی کی جاتی ہے. پھر یہاں پر یہ پرانی زیارت تھی, وہاں پر بہت سارے تھے جو پرانے لوگ تھے, وہ اس وقت یہاں پر یعنی تبرکات کی نشاندہی کرتے تھے. جگہ بھی اتنی بھی نہیں تھی, بلکہ یہ بھی تھے یہ جس پر یہ آج مسجد بنائی گئی ہے. یہاں پر ان کا بہت بڑا دیبا خان تھا ککرو ڈائناسٹی کا. وہاں یہاں پر انور صاحب بھی آتے تھے, بہت بڑے یعنی رئیس لوگ بھی آتے تھے. یہ مشہور تھا, اب بھی خستہ ہو چکا تھا. پھر ککرو ڈائناسٹی نے یہ درگاہ کے نام اس کو ڈونیٹ کیا اور یہاں پر یہ نئی مسجد مدینہ تعمیر کی گئی. 1990 میں اس کو تعمیر کیا گیا. 2000 میں یہاں پر نماز قائم کی گئی. 2003 میں یہاں پر تبرکات شفٹ کیے گئے. جب تبرکات شفٹ کیے گئے یہاں پر اس وقت امام حاج صاحب تھے, مرحوم غلام رسول مخدومی صاحب تھے, اور یہ جو آج کل عبدالرشید حمدانی صاحب یہ بھی تھے. لیکن تبرکات تبلیغ وہاں سے یہاں تک منتقل کرنے کے لیے ہم نے سعود سے بہت بڑے عالم دین یہاں پر تشریف فرما تھے. الحاج علامہ مولانا مرحوم اشرف صاحب اندرابی صاحب تھے, اور ان کے ساتھ مولانا میر غلام محی الدین نقیب صاحب تھے, اور یہاں کے ڈی سی صاحب مرحوم شیخ محمد حسین صاحب تھے, اور شیخ محمد اشرف صاحب جو کہ اس وقت صدر اوقات اسلام بارہمولہ تھے. بہت بڑی ہستیاں یہاں پر تھی اس وقت جب اس ان تبرکات کو وہاں سے شفٹ کیا گیا اس نئی زیارت میں. یعنی اس کو یہاں پہ لگ بھگ 23 سال ہو گئے, اس نئی نیا سے 23 سال ہو گئے یہاں پر. تو یہاں پر اس کی اگر آمدنی کی آمدنی کی بات کریں گے تو آمدنی کا تناسب یہاں پر بہت کم ہے, چونکہ لوگ یہاں پر آتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو بیچارے یعنی مزدور پیشہ لوگ یہاں پر زیادہ آتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو باہر جو زیارتیں سائڈ پہ جو ہوتی ہیں ان کو آمدنی ان زیارتوں میں مسجد میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر وہ بیچارے غریب لوگ آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اب یہاں پر عورتیں بھی آتے ہیں, مرد بھی آتے ہیں. لیکن ہم نے عورتوں کے لیے بھی ایک وہاں پر مسجد بنائی ہے, اور باتھ روم بھی انہیں ان کے لیے علیحدہ بنایا ہے, کیونکہ وہ بھی آتے ہیں. ہم ان کو یہاں سے نکال نہیں سکتے, لیکن اب ہم نے کمیٹی کی وساطت سے یہاں پر جتنے بھی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان کی وساطت سے ان کے لیے ایک یعنی سپریٹ ایک ایریا وہاں پر بنایا ہے, تاکہ کوئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تو تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو. البتہ یہ تبرکات یہاں پر میں آپ سے یعنی آپ کی وساطت سے یہ بات عوام تک پہنچا دینا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس یہ تبرکات تھے, انہوں نے اپنے حجرے خاص یعنی اپنے گھر میں رکھے. جب گھر میں رکھے تو گھر میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی, بہت زور سے قرآن شریف کی آواز آ رہی تھی, لیکن پڑھنے والے نظر نہیں آتے تھے. آپ نے جب یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے
तो आपने ये चीज़ अर्ज़ की कि इस तरह मामला हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ पर हमारे तबरुकात होते हैं वहाँ पर अल्लाह ताला के फरिश्ते 24 घंटे रात भर ज़ियारत यानी इत्तला। मैं फिर कहूँगा चूँकि बारामूला की यहाँ पे खुशकिस्मती है, यहाँ पर तबरुक का तशरीफ फरमा है, ये जाम मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, चूँकि ये बहुत बड़े तबरुकात है ये, यानी यहाँ पर हर एक आदमी शौक से यहाँ पर आता है, ज़ियारत करता देखता है, क्योंकि श्रीनगर दरगाह में एक ही तब मोई शरीफ है, लेकिन यहाँ पर 17 तब मोई मुबारक है। 70 मतलब उस हिसाब से ऑल ओवर कश्मीर में सबसे ज़्यादा ही क्योंकि वो एक पत्थर ने अपने अंदर चूस दिया, उसी के ऊपर एक गिलट बनाया गया है, वो चांदी का गिलट के ऊपर चढ़ाया गया है, उसी को ये डेट मैंने जो आपको बताया 130 साल, उसी के डेट के मुताबिक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। उस वक्त फिर जब वो बात अधूरी रह गई कि लालदीन साहब के साथ जब ये अब्दुल अजीज कपूर साहब ने रब्ता किया, उस वक्त 130 साल पहले 1 लाख रुपया उसने अपनी जेब से बतौर हदिया उनको दिया और इस मोई शरीफ को अपने पास इसका दीदार होता है जब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, तो 12 रबीउल अव्वल पर रात 11 रबीउल अव्वल को यहाँ पर शब खानी होती है और 12 रबीउल अव्वल को सुबह से यानी मगरिब तक हम यहाँ पर तबरुकात की निशानी करते हैं। और इसके बगैर और यहाँ पर करा कि जब मेराज आलम शब होता है उस मेराज आलम में भी ज़ियारत करते हैं, यानी फॉलोइंग फ्राइडे जब आता है उसको यानी 2 हफ्ते में 1-2 बार, मगर ये साल में 2 ही बार होता है, क्योंकि श्रीनगर में 4 मरतबा होती है वहाँ पर जब तो इन 2 दिनों पर। दूसरे जो भी यहाँ पे खुलफाए राशिदीन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान ज़िन्नूरैन और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू, उनके जब एरास होते हैं तो उस वक्त भी वो तबरुकात की शादी करते हैं। मगर यहाँ स्पेसिफिकली 2 जी। और कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहो इस चीज़ इधर के बारे में? अब मैं आपके वसादत से आवाम को ये शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो ये दरबार है, इनको मदद की ज़रूरत नहीं होती है, मदद की जब हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर बाथरूम देखे, इसमें आवाम की आसाइश होती है, बिल्कुल इसमें कोई किसी और को फ़ायदा नहीं, बल्कि अपनी आसाइश के लिए। मैं इस चैनल की वसादत से आवाम की तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज माह मवासात का महीना है, इसमें 1 रुपया अगर खर्च करेगा कोई 70 का सवाब मिलेगा। तो इस वक्त रहमत के दरवाजे खुले हैं, जो इंसान रहमत लेना हासिल करना चाहता है, रहमत में अपने आप को शामिल करना चाहता है, वो अपने मरहूमीन के ईसाई सवाब के लिए यहाँ पर हमें जो मर्द मस्तूरात के लिए वो कमरा है ऊपर वाला भी इसी तरह है, उसमें भी काम लगानी है। अगर अपने ईसाई सवाब मरहूमीन के ईसाई सवाब के लिए यहाँ पर यानी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ठीक है, आवाम कर दे, यहाँ पर आवाम यानी आवाम यहाँ पर ये जो वो पैसा वैसा जमा होता है वो आवाम दे दे, लेकिन उस तरह से चंदा नहीं आता जिस तरह चंदा आना चाहिए। आप देख पाओ कि बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम कुरान, यह सेक्शन जिसको तामीरात की जरूरत है। हाँ, यहाँ इसके ऊपर भी है, उसको भी आप डेवलप करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें ये स्पेस जो है वो बहुत सामने और ये सेकंड स्टोरी जो है ये है, आप देख पाओगे ये है मस्तूरात वाला सेक्शन। आपने अंदर से भी हमने आपको दिखाया, अंदर है स्टोरेज जितना हो सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं जिस टाइम पे ये जो भी ये बड़े दिन होते हैं, जिस टाइम पे नमाज़ पढ़ने के लिए औरतें यहाँ इकट्ठा होती हैं, उस टाइम पे ये सेक्शन बहुत कम पड़ जाता है उनके लिए। तो दैट्स व्हाई दे नीड टू डेवलप दिस अपर सेक्शन, ऊपर वाला स्टोरी जो है इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, एकोमोडेशन हो नहीं हो पाता बाकी औरतों का यहाँ पे। तो आई थिंक वी नीड टू हेल्प देम आउट। तो ये है इनका फर्स्ट स्टोरी जिसको ये डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मस्तूरात भी बहुत ज़्यादा आती हैं उस टाइम पे यहाँ पे, और उनके लिए एक मुकम्मल सेक्शन सिर्फ ये है कि नीचे का हॉल ऊपर बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि अकोमोडेशन हो सके। दिस वाज 16th एपिसोड। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में जो होगा एक नई मस्जिद के साथ इंशाल्लाह। बाकी आप सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर किया करें जो भी हो, एंड वी विल सी यू डेफिनेटली इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू मॉस्क। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।